یہ ایسی ہی مثال ہے کہ ایک انسان کا آپ کہہ لیں یہ سانس لے رہا ہے تو آپ کو الگ سے بتانا پڑے کہ یہ سانس لے رہا ہے اور زندہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم مسلمانوں میں تھوڑا عام ہے اور اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی، تو کیونکہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہر چیز میں شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم ایک چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی باتیں بتائی ہیں اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں جس پر جنت کی وعید دے دی گئی ہے، جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ جیسا کہ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ واجب ہو گیا، اور دوسرا جنازہ گزرا تو آپ نے پھر فرمایا واجبات۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ میں آپ کو مفہوم اس حدیث کا بتا رہا ہوں کہ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو شخص گزرا تو اس پہ جو ہے وہ دوزخ واجب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے جو جنازے والے تھے، جو ساتھ والے تھے، وہ اس کی برائی کر رہے تھے۔ تو دوسرا جو جنازہ گزرا اس پہ جنت واجب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے جو ساتھ لوگ تھے جنازے کے وہ اس کی اچھائی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ جنت کی وعید دے دی گئی ہے، جیسے کہ ہمسائے کا خیال رکھیں تو آپ کو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا دل اگر نرم ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چڑی کے دل جیسا ہو، یعنی کہ نرم دل والا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے جنازے پہ اگر 3 صفوں والا جنازہ ہو، یعنی جنازے کی 3 صفیں ہو یا اس سے زائد ہو، تو وہ بندہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو 2 لوگوں میں صلح کرواتا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یتیم کی کفالت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز سے، جو اللہ جس کو کسی بھی محبوب چیز سے اگر وہ کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہے، یعنی کہ کسی کی بینائی چھین لیتا ہے یا کسی سے اس کی اولاد چھین لیتا ہے، تو اس پہ جو صبر و شکر کرتا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اسلام ہی دین ہے، تو حدیث میں آیا کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ جو لوگ ہیں نا، بلکہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان میں سے کوئی ایک کر لے تو دیٹس اٹ، جنت ہمارے پہ واجب ہو جائے گی، پھر ہم جنتی ہو جائیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب ورڈ مسلمان آ جاتا ہے نا، ورڈ مسلم جب آ جاتا ہے تو اس میں آپ کے اوپر جو فرائض ہیں نا وہ لاگو ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تمام تر وعیدیں، یہ تمام تر احادیث میں جن لوگوں کو جنت کی وعید دی گئی ہے وہ سب مسلمان ہیں، ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور مسلمان کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ تو نماز کا ذکر ہی نہیں آیا، یہاں پہ تو روزے کا ذکر ہی نہیں آیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص جب اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہے، اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی ساتھ کرنا ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے کہ ایک انسان کا آپ کہہ لیں یہ سانس لے رہا ہے تو آپ کو الگ سے بتانا پڑے کہ یہ سانس لے رہا ہے اور زندہ بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے نماز، اس کے لیے روزہ وہ فرض ہے، وہ فرض عین ہے، وہ اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے۔ باقی چیزیں ساری الگ ہیں۔ باقی اللہ کے معاملات ہیں، وہ کسی ایک عمل پہ بھی آپ کو جنت دے سکتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ساتھ یہ 2 چیزیں آپ کے جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، اس کے ساتھ آپ کے نیک اعمال ہیں جو اور آپ کے ساتھ جڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کیا اور حدیث میں دیکھ کے کہ یہ حدیث ہے اس میں یہ کام کر لیں تو جنت ہے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، اچھے طریقے سے ان کو رہائش دی، ان کو گھر اچھا دیا، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ ایسے 2 ہوں جیسے ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کی کفالت اچھی کر رہے ہو، نہ نماز پڑھ رہی ہے، نہ روزے رکھے تو آپ کے معاملات جو ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ تو جو چیزیں فرض ہیں وہ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو ایک نیکی کے جو ہے وہ جنت دے دے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے، وہ جیسے مرضی نوازے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فرائض پہلے انجام دیں اور
उसके साथ-साथ ये सारे अमाल जो हमारे दुनिया वाले हैं, लोगों के साथ खुश अखलाकी है, हमसायों के साथ जो है वो अच्छा सलूक है, तमाम तर चीज़ें ये भी अपनाएँ, लेकिन इसके साथ-साथ अपने फ़राइज़ भी जो हैं वो पूरे अंजाम दें। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस चीज़ की तौफ़ीक देगा कि हम ये वाले सारे अच्छे अमल करें, जिससे जन्नत वाजिब होती है और साथ में अपने फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।